بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیکٹرانک بزنس MGT 485 لیکچر نمبر 27 سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں جی میں. اور 27 نمبر لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے, آج کی اس ڈسکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے لیکچر 26 کا ایک ریکیپ لینا ہے جی. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کیا کور کر لیا ہے, کیا چیزیں ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. ای بزنس اسٹریٹجی میں ہم نے ڈسکس کیا تھا امپلیمنٹیشن لیکچر نمبر 26 میں, اور اس امپلیمنٹیشن کی ڈسکشن میں وی ڈسکسڈ آرگنائزیشنل اسٹرکچر اینڈ ای بزنس. اس میں پھر ہم نے دو کانسیپٹ سے باؤنڈری لیس آرگنائزیشن اور ورچوئل آرگنائزیشن وہ ہم نے دیکھا تھا, اور چینج مینجمنٹ اور آرگنائزیشنل چینج مینجمنٹ پہ ڈسکشن کی تھی. لاسٹ لیکچر جو تھا ہمارا لیکچر نمبر 26 وہ ہمارے امپلیمنٹیشن کی ڈسکشن پہ تھا, اور آئی ہوپ کہ میں اس ڈسکشن میں یہ کلیئر کر سکا ہوں گا کہ یہ سیکنڈ فیز جو ہے جس میں آپ اپنے بزنس میں یا آپ اپنے الیکٹرانک بزنس اسٹریٹجی میں کچھ بھی ہو جو آپ نے اسٹریٹجی فارمولیٹ کی تھی فرسٹ اسٹیج پہ, جہاں پر آپ نے مشن ویژن سے اسٹارٹ لیا تھا, اور پھر آپ اس کے بعد بات کر رہے تھے اپنے آرگنائزیشنل یا اپنے لانگ ٹرم گولز کی. تو پھر اب ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے یا ان گولز کے ورکنگ کو بہتر بنانے کے لیے آپ امپلیمنٹیشن کے فیز پہ جاتے ہیں, یا امپلیمنٹیشن کا فیز آپ نے چلایا ہے, امپلیمنٹیشن کا فیز آپ نے سیکنڈ اسٹیج جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہے. ایویلویشن جو ہے وہ ہمارا آج کا ڈسکشن ہے جی. آج کی ڈسکشن ہے جی ایویلویشن پروسیس جو ہے, یا ای بزنس اسٹریٹجی میں جو ایویلویشن ہے وہ ہم نے دیکھنی ہے. دا ایویلویشن پروسیس, ایویلویشن کنٹرول اینڈ آرگنائزیشنل کنٹرول اینڈ ایویلویشن, اور فائنینشیل ایویلویشن. یہ تین ٹاپکس ہم آج دیکھیں گے, اور فائنینشیل ایویلویشن پہ ہمارا یہ لیکچر ختم ہوگا. اور مزید اس میں ایویلویشن کے حوالے سے ای بزنس اسٹریٹجی میں ایویلویشن کے پرسپیکٹو سے کچھ ہماری ڈسکشن رہ جائے گی جو ہمیں کرنی ہے, اور وہ انشاءاللہ ہم آنے والے لیکچر میں لیکچر نمبر 28 میں کریں گے. اور اس میں آپ کے ساتھ یہ ایویلویشن کا پروسیس جو ہے یا ایویلویشن کا سٹیپ جو ہے اس کو ختم کروں گا. پھر ہم آگے مزید ہمارے آلموسٹ دو ڈسکشنز ایسی ہیں, دو ٹاپکس ایسے ہیں جو کہ رہتے ہیں ہمارے کورس میں. اس کے بعد یہ کورس بھی اب اینڈنگ پہ ہے, کورس بھی ختم ہو جائے گا. تو ہم آج کی ڈسکشن کو سٹارٹ کرتے ہیں جی. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایویلویشن پروسیس کو. After implementation, the strategic process includes the evaluation of performance of the chosen decision, chosen strategy. یہ جو ہمارا ڈیسیژن ہوگا یا ہماری جو اسٹریٹجی ہوگی, اس میں اسٹریٹجک پروسیس یہ کہتا ہے کہ امپلیمنٹیشن کے بعد ایویلویشن آف پرفارمنس کو آپ دیکھیں گے. اور ایویلویشن آف پرفارمنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا پروفٹ میں ہیں یا لاس میں ہیں. سب سے جو بڑا ایک سوال ہوتا ہے ہمارے پاس وہ پروفٹ یا لاس کا سوال ہے, کہ ہم پروفٹ میں جا رہے ہیں یا لاس میں جا رہے ہیں. ان کیس یو آر ان پروفٹ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری وہ اسٹریٹجی جو امپلیمنٹڈ اسٹریٹجی تھی وہ ٹھیک ہے. ان کیس آپ نہیں جا سکتے تو آپ کہتے ہیں, یا آپ لاس میں جا رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ میری جو اسٹریٹجی ہے یہ غلط ہے, یا اسٹریٹجی میں کوئی خرابی ہے. The actions that are implemented need to be monitored, assessed and evaluated to determine the effectiveness and efficiency of the strategy. یہ effectiveness اور efficiency of the strategy کی بھی بات ہے کہ آپ effectiveness یا efficiency دیکھیں گے کہ میری strategy کتنی اچھی ہے, کتنی بہتر ہے, اور اس کے لیے آپ کو monitoring کرنی پڑے گی, assess کریں گے آپ اور evaluate کریں گے آپ implemented philosophy کو, implemented strategy کو. The evaluation should reveal whether or not the organization strategy is achieving the stated objectives. So you also need to see کہ آپ کی وہ آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی جو ہے وہ اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز اچیو کر رہی ہے یا نہیں. آپ نے جو آبجیکٹیوز شروع میں ڈیفائن کیے تھے, میں نے آپ کے ساتھ بات کی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ فارمولیشن کی سٹیج میں جو آپ نے ڈیزائن کیے تھے یا آپ نے جو ڈیفائن کیے تھے اپنے آبجیکٹیوز, آپ ان کی بات کریں گے کہ وہ آپ کے اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز آپ وہ اچیو کر سکیں یا نہیں. Most common feature of evaluation is comparing set targets with performance achieved. سب سے جو common feature ہے evaluation کا وہ یہ ہے کہ آپ کے targets کو آپ نے performance achieved کے ساتھ measure کرنا ہے یا match کرنا ہے. یہ matching جو ہے, for example یہ میرا جو ہے یہ set targets تھے, اور اس کے بعد next level پہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ evaluation جو ہے پرفارمنس ایویلویشن وہ یہاں تک پہنچی ہے ایٹ اے اسپیسیفک پوائنٹ آف ٹائم. تو یہ جتنا پورشن ابھی جو رہتا ہے میرا, اس پورشن کو میں یہاں پر کہوں گا کہ میرے پاس ایک لیگ ٹائم آ چکے ہیں, میری ایکٹیویٹیز ابھی کمپلیٹ نہیں ہو رہی, میرا ٹائم پہلے ختم ہو گیا. سو دیٹ از ہاؤ you can say you compare your targets with the performance achieved. This is likely to include quantitative measures on sales, profit, turnover and market share.
اب ہمارے یہ کوانٹیٹیو میئرز کی بات آ جاتی ہے کہ جی کچھ کوانٹیٹیو میئرز ہوتے ہیں جس سے آپ جیسے کہ آپ کچھ ویلیوز ہیں ان ویلیوز کو دیکھ کے وہاں سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ ویلیو جو ہے یہ ہائر سائڈ پہ ہے, یہ پازیٹیو ویلیو ہے یا یہ نیگیٹو ویلیو ہے. فرمز جو کہ ای بزنس یا ای کامرس میں ہے, دے ایویلویٹ دی پرفارمنس آف ویب سائٹس, جو کہ ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی کہ جی ہٹس پہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ان اٹریکٹنگ کسٹمرز اینڈ ٹرانسفارمنگ ہٹس انٹو سیلز, دیٹ از یور کنورژن ریٹ, کہ آپ کی ویب سائٹ پہ کتنے ہٹس ہوئے ہیں, آپ کی ویب سائٹ کتنے لوگوں نے وزٹ کی ہے, اس ہٹس کو آپ چینج کرتے ہیں, ٹرانسفارم کرتے ہیں انٹو سیلز. تو یہ آپ کا ایک میتھڈ ہے, یہ آپ کا ایک طریقہ ہے کہ آپ ای بزنس کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کر سکیں. یہ آپ کے نمبر آف سیلز جو ہے ورسز نمبر آف ہٹس یا نمبر آف ہٹس ورسز نمبر آف سیلز, یہ آپ کی ایفیشنسی اور افیکٹونیس کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی اسٹریٹجی کی, آپ کی جو فارمولیٹڈ اسٹریٹجی تھی اس کی کیا اس کی پرفارمنس کیسی ہے یا اس کی پرفارمنس کیسی رہی ہے. فردر ایویلویشن پروسیس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے کی ایلیمنٹس ہیں کہ جو آپ کی آرگنائزیشنل ایویلویشن کنٹرول پروسیس میں فالو کیے جاتے ہیں, یہ کنٹرول پروسیس میں دیکھے جاتے ہیں. دس از یور فرسٹ لیول, دیٹ از سیٹنگ دا آبجیکٹیوز. اب یہ سیٹ آبجیکٹیوز میں جب آپ بات کرتے ہیں تو کافی سارا اس کا تعلق جو ہے وہ فارمولیشن کی سٹیج سے ہے کہ آپ نے جو آبجیکٹیوز فارمولیٹ کیے تھے آپ نے ان کو ایک پریکٹیکل فارم میں, آپ نے ان کو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ کوانٹیفائبل فارم میں یہاں پر لکھ دیا ہے. وین یو سیٹ آبجیکٹیوز, اس کے بعد آپ اسٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہیں. سم ٹائمز ان اسٹینڈرڈس کا نام بینچ مارکس بھی ہو سکتا ہے. آپ اپنے انڈسٹری اسٹینڈرڈس دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے مطابق آپ بینچ مارکنگ کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ جی یہ میرے اسٹینڈرڈس ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے. دین یو میجر دا پرفارمنس, and you measure the performance in a way like you say the standards you have set, ان کو یا objectives جو کہ آپ نے سیٹ کیے ہیں ان کو آپ میچ کرتے ہیں with the actual ones. اور جب آپ actual ones کے ساتھ میئر کرتے ہیں یعنی کہ standard versus actual یا آپ کے desired versus actual, جو یہ desired versus actual ہوں گے تو یہ آپ کے measure the performance کی بات ہوگی, یہ آپ کی performance آپ کو دکھائیں گے, performance بتائیں گے. Then you compare, this is the important thing کہ جو ہم ابھی جس کی میں بات کر بھی چکا ہوں, compare performance with set standards, یعنی کہ آپ desired goals کو ایک دفعہ سامنے رکھیں اور desired goals کو میچ کریں with the actual goals, with the goals that are actually performed. اب یہ compare performance with set standards کہ آپ نے وہ کیا performance اچیو کی ہے, یعنی کہ آپ چاہتے تھے کہ let's say one hour machine hour یا 1 hour working میں آپ let's say 5,000 روپیز جو ہے وہ آپ کی سیونگز ہو جائیں, 5,000 روپیز جو ہے وہ آپ کی بچت ہو جائے, 500 روپیز سوری. تو یہ ایک آپ کا اسٹینڈرڈ تھا, یہ آپ نے ایک ڈیزائرڈ اسٹیٹ تھی آپ کی. آن دا ادر ہینڈ اگر آپ 1 hour کام کرتے ہیں اور آپ لیٹس سے آپ کی جو سیونگز ہیں اس 1 hour کے حساب سے جو آپ نے بعد میں کیلکولیٹ کرنی ہے وہ 400 روپیز ہیں, تو یہاں پر آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ پرفارمنس کم ہے, پرفارمنس ڈیزائرڈ سے کم ہے, یعنی کہ آپ -100, آپ کو ایک 100 روپیز کا لاس ہو رہا ہے. ماڈیفائی اور چینج اسٹریٹجی, سم ٹائمز وین یو کمپیئر دا اسٹینڈرڈس اور آپ کو کچھ چینج لے کے آنی ہوتی ہے تو آپ ماڈیفائی یا چینج کرتے ہیں اسٹریٹجی کو. اگر آپ مینٹین دا اسٹیٹس کو کی بات کرتے ہیں کہ آپ اس میں کوئی ایز سچ چینجز نہیں چاہ رہے یا آپ اس اسٹیٹس کو مینٹین رکھنا چاہ رہے ہیں تو دین یو ٹیک دا فیڈ بیک اینڈ یو اگین گو ٹو دا آبجیکٹیوز کہ آپ کے خیال سے وہ اسٹیٹس کو مینٹین رہنا چاہیے. فیڈ بیک کی بیسس پہ آپ آبجیکٹیوز کے پاس دوبارہ چلے جائیں گے, آپ آبجیکٹیوز کو ریوائز کریں گے, آبجیکٹیوز کو دوبارہ سے سیٹ کریں گے. Here if you think there is nothing to do with the status quo, then you have to go towards the strategy thing کہ آپ ماڈیفائی کرتے ہیں یا چینج کرتے ہیں اسٹریٹجی کو. اور اس ماڈیفیکیشن میں یا چینج میں آپ کی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو رول پلے کر رہی ہوں گی, جیسے کہ یہاں پر آپ کی ہو سکتا ہے پرفارمنس کی بات ہو, کہیں پہ آپ کی پرفارمنس غلط ہو تو آپ ایڈجسٹ کریں اپنی پرفارمنس کو, آپ اپنی پرفارمنس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. دین یو ہیو some problems with the standards, تو ہو سکتا ہے آپ کو standards ریوائز کرنے پڑیں. یہاں پر آپ کو objectives ریوائز کرنے کی ضرورت تھی, یہاں پر آپ کو objectives میں کوئی پرابلم نظر آ رہا تھا, جبکہ یہاں پر ہو سکتا ہے
کہ آپ کے اس پروسیس میں کوئی غلطی ہو. تو جب آپ کے پروسیس میں غلطی ہوگی تو اسٹینڈرڈس کو یا آپ کے پرفارمنس کو اچیو کرنا پڑے گا آپ کو آن دا بیسس آف دا فیڈ بیک, آن دا بیسس آف دا ریکوائرڈ فیڈ بیک. So this is, I mean, a figurative display of key elements of organizational evaluation and control process. آپ نے اس میتھڈ کو سمجھنا ہے, اس میتھڈ کو فالو کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ جب آپ اسٹریٹجی کا کام کر رہے ہوں گے, اسٹریٹجی ایویلویشن اینڈ کنٹرول کا کام کر رہے ہوں گے. ہم کنٹینیو کرتے ہیں جی اپنی وہی ڈسکشن, یہ کی ایلیمنٹس دیکھنے کے بعد ہم ایویلویشن پروسیس کے حوالے سے. ایویلویشن جو ہے وہ ہے کیا چیز؟ بیسیکلی از اے کنٹرول پروسیس ود این آرگنائزیشن. اسی لیے جو لاسٹ فگر تھی اس پہ آپ نے شاید ٹائٹل پہ غور کیا ہو, ایویلویشن اینڈ کنٹرول دونوں کا نام لکھا ہوا تھا, یہ دونوں کے نام دیے ہوئے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایویلویشن کو کنٹرول پروسیس کا حصہ کہا جاتا ہے. آرگنائزیشنز کے اندر کنٹرول پروسیس کا حصہ ہے یہ ایویلویشن. Once the performance of a strategy has been measured, the evaluation needs to address the reasons for the performance outcome in relation to the set target. کہ آپ جب بات کرتے ہیں پرفارمنس آف اے اسٹریٹجی کی, کہ جب ہم اس کی پرفارمنس میجر کریں گے تو ایویلویشن نیڈس ٹو ایڈریس, ایویلویشن نیڈس ٹو ٹیل کہ ریزنز کیا ہیں. پرفارمنس آؤٹ کم جو ہماری آئی ہے, جو ہماری پرفارمنس آؤٹ کم اگر خراب ہے یا صحیح ہے یا اچھی ہے یا بہت اچھی ہے, تو اس کا ہمارے سیٹ ٹارگٹ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے. انفیکٹ وہ ایک طرح کا کمپیریزن ہی ہے. انفیکٹ وہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیا خرابی ہے یا کیا آپ کی اچھائی ہے آپ کے سٹینڈرڈز میں, آپ کے پرفارمنس میں. دس ول ریویل کمپیٹیٹیو اسٹرینتھس اور ویکنیسز اینڈ ہیلپ ٹو انفارم فیوچر اسٹریٹجی, جو کہ آپ کو فائدہ دیتا ہے, آپ کو بینیفٹ دیتا ہے کہ آپ اپنی فیوچر اسٹریٹجی جو ہے اس کو ٹھیک کر لیں, فیوچر اسٹریٹجی میں امپروومنٹس لیں, فیوچر اسٹریٹجی میں بہتری لیں. ایویلویشن کمبائنز بوتھ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل فیکٹرز. ایویلویشن میں دونوں آپ کے انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹرز کی بات ہوتی ہے. تو جو آرگنائزیشنل ریسورسز ان کیپیبلٹیز کی ڈسکشن ہم پہلے بھی جب ہم فارمولیشن کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت ہم نے ریسورس اینڈ کیپیبلٹیز کی یا کور کمپیٹنسیز کی بات کی تھی. تو آرگنائزیشن کے ریسورسز اور کیپیبلٹیز جو ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے, ان کو اسکروٹنائز کیا جاتا ہے, ان کی چھان بین کی جاتی ہے alongside any changes to market and competitive conditions. مارکیٹ کے حساب سے جو ہم نے انوائرمنٹل سکیننگ کی بات کی تھی, وہ انوائرمنٹل سکیننگ کے ساتھ ساتھ جو ہم نے مارکیٹ کنڈیشنز یا آپ کہہ لیں انڈسٹری انالیسز یا انوائرمنٹل سکیننگ کی بات کی تھی, تو اس انوائرمنٹل سکیننگ کے ساتھ ساتھ آپ کی کور کمپیٹنسیز اور آپ کی ان چیزوں کی اسکروٹنی بھی ہونا ضروری ہے. یعنی کہ وہ کور کمپیٹنسیز کو ہی صرف ہم یا ریسورسز کو ہی ہم صرف ہمیشہ الزام نہیں دے سکتے. سم ٹائم اٹ کین بی دا ریزن آف دا ڈائنامزم, دا انوائرمنٹل change that is making you get affected. The strategy evaluation should reveal whether or not change is necessary. تو یہ جب آپ کی جو بھی ہم ایویلویشن کی بات کر رہے تھے, یہ لاسٹ پہ جو ہم نے دیکھا کہ جی انوائرمنٹل سکیننگ بھی دیکھیں اور کور کمپیٹنسیز کو بھی دیکھیں. تو بیسیکلی اس میں ہمارے یہ اسٹریٹجی ایویلویشن بتاتا کیا ہے کہ whether or not change is necessary. چینج جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی, whether or not this is required. So if the change is necessary, then the evaluation should also point to the extent to which change should be implemented. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو یہ ایویلویشن پروسیس ہے یہ بتا دے گا کہ جی یہ آپ کی چینج ریکوائرڈ ہے یا آپ چینج لے کے آئیں آرگنائزیشن میں. It should also tell you the implementation phase, this evaluation phase also tell you کہ یہ implementation میں کیا کیا غلطی ہے, کیسے اس کو implement کرنا ہے, کیسے اس کو ریوائز کرنا ہے. اچھا, اب change جو ہے it can range from minor alterations to the business model or the way the internal functions are carried out to radical change management or even a paradigm shift in thinking about what the business is all about. So یہ change جو ہے یہ بہت سی چینجز ہو سکتی ہیں, بہت سی ٹائپ آف چینجز ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایک مائنر الٹریشن ہو, کوئی ایک بہت چھوٹی سی چینج ہو جو کہ آپ کو کرنی ہے, جو کہ آپ کو امپلیمنٹ کرنی ہے, اور کئی دفعہ یہ آپ کے بزنس ماڈلز تک کو چینج کر دیتا ہے, یہ کئی دفعہ آپ کے بزنس ماڈل تک کی چینج ریکوائرڈ ہوتی ہے. کبھی یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ انٹرنل فنکشنز ہیں جن کو آپ نے دیکھنے, جو کہ آپ نے کیری آؤٹ کرنے ہیں, ان کو آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. سم ٹائم اٹس لائک دا ریڈیکل چینج that is required. Radical change is something کہ جو آپ کی all over the organization, all over the
the firm اس میں ایک انارمس قسم کی چینج یا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ابرپٹ قسم کی چینج آتی ہے جس کی شاید مخالفت بھی زیادہ آپ کو نظر آئے گی. ایون سم ٹائم اٹس اے پیراڈائم شفٹ, ایک کمپلیٹ آل ٹوگیدر آپ نے چینج لے آنی ہے آرگنائزیشن میں, یا آپ یہ کہہ لیں کہ آپ نے ایک بہت ہی ہیوج قسم کی چینج لے کے آنی ہے. ہو سکتا ہے مینوئل ورکنگ سے ایک دم سے آپ کمپیوٹرائز سسٹمز پہ جا رہے ہیں, تو آپ کی وہ ایک پیراڈائم شفٹ کہلائے گی کہ جس میں آپ نے پوری آرگنائزیشن کا آپ نے نقشہ بدل دینا ہے. Redesigning strategy is likely to prove risky, expensive and time consuming, کیونکہ یہ آپ کے ری ڈپلائمنٹ آف ریسورسز اینڈ کیپیبلٹیز کی بات ہوتی ہے, اور پھر اسی طرح سے آپ کے جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ اپنے اسٹریٹجک ایکشنز کو بار بار ریوائز کریں. سو یو نیڈ ٹو نو اور یو نیڈ ٹو keep an eye on your strategy, because آپ کا ری ڈیزائن کرنا بہت ہی کاسٹلی ثابت ہو سکتا ہے. ری ڈیزائن کرنا جو ہے وہ آپ کا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسٹریٹجک ایکشن ہے کہ جس اسٹریٹجک ایکشن کو ریورس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور آرگنائزیشنز بھی اس کو پسند نہیں کرتی کہ آپ ان اسٹریٹجک ایکشنز کو ریورس کریں یا آپ اسٹریٹجیز کو ری ڈیزائن کریں. فردر آرگنائزیشنل کنٹرول اینڈ ایویلویشن از دا نیکسٹ ٹاپک جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں, جس کی ڈسکشن ہم اسٹارٹ کریں گے. تو آرگنائزیشنل کنٹرول از اے سسٹمیٹک پروسیس that allow managers to regulate internal activities and match their performance with set targets. یہ کنٹرول سسٹم جو ہے, یہ کنٹرول سسٹم بیسیکلی آپ کو ریگولیٹ کرتا ہے, یا کنٹرول سسٹم آپ کا ریگولیشنز کا کام کرتا ہے سو دیٹ وہ انٹرنل ایکٹیویٹیز کو ریگولیٹ کرے, اور پھر ان انٹرنل ایکٹیویٹیز کو اور مینیجرز کے کیے ہوئے کاموں کو میچ کرے جو کہ ٹارگٹ سے جو انہی مینیجرز نے سیٹ کیے تھے یا ان کے سینئرز نے سیٹ کیے تھے ان کے لیے. کنٹرول فنکشن ود ان آرگنائزیشن از ڈیپینڈنٹ آن انفارمیشن جنریٹڈ آن پرفارمنس اسٹینڈرڈز اینڈ پرفارمنس اچیوڈ. سو یہ جو انفارمیشن جنریٹ ہوئی ہے پرفارمنس اسٹینڈرڈز اور پرفارمنس اچیوڈ پہ, یہ آپ کے کنٹرول فنکشن کا حصہ ہے. کنٹرول فنکشن کا اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے, بہت امپورٹنٹ تعلق ہے. Consequently, it is necessary for managers to determine what information is required, how it is to be generated, and the appropriate response to the outcomes based on analysis of information. آپ کو مینیجرز کو یہ چیز پرووائڈ کرنی ہے, یا مینیجرز کو اس چیز کے بارے میں بتانا ہے, ان کو یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ انہیں کس قسم کی انفارمیشن چاہیے, تاکہ جو انفارمیشن مینجمنٹ کے لوگ ہیں یا انفارمیشن یہاں پہ جو آرگنائزیشن کنٹرول میں انفارمیشن کو دیکھ رہے ہیں, وہ لوگ یہ دیکھ سکے کہ what information is required. بیسیکلی وہ کس قسم کی انفارمیشن تھی جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے یا جس کے بارے میں یہاں پر ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. how it is to be generated, کون سا طریقہ ہے جس طرح سے میں یہ انفارمیشن جنریٹ کروں گا, اکٹھی کروں گا, اس کو کمپائل کروں گا. اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ appropriate response to the outcomes based on analysis of information, کہ انفارمیشن انالیسس پہ ہمیں کیا بینیفٹ ملتا ہے, یہ انفارمیشن انالیسس پہ ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے. تو وہ کون سا اپروپریٹ رسپانس ہے آؤٹ کمز کی طرف کہ جو انالیسس آف آؤٹ کمز پہ بیس کر رہا ہے, یا ہمارا جو ڈیٹا تھا, ہماری جو انفارمیشن تھی اس کے انالیسس کو ہم نے جب دیکھا تھا تو وہاں پہ بیس کر رہا تھا. تین مین طریقے ہیں جی. دیر آر 3 main ways of looking at the control process in organization. پہلا ہے ہمارے پاس فیڈ فارورڈ, دوسرا ہے کنکرنٹ, اور تیسرا ہے جی فیڈ بیک کنٹرول. اس میں سے فیڈ بیک کنٹرول پہ ہماری تھوڑی سی ڈسکشن لینتھی ہوگی کیونکہ یہ ہمارا مین کنسرن ہے, یہ ہمارا مین جو ہے فوکس پوائنٹ ہے, فوکل پوائنٹ ہے. فیڈ فارورڈ کنٹرول جو ہے پہلی چیز ہے جی, اٹ ریفرز ٹو کنٹرولنگ ہیومن مٹیریل اینڈ فائنینشیل ریسورسز flowing into the organization. تو یہ فیڈ فارورڈ کنٹرول جو ہے اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن آپ کے مٹیریل آپ کے اور فائنینشیل, یعنی کہ ایچ آر کے فنکشنز, ایچ آر کے جو آپ کے کنٹرولنگ ہے, ایچ آر کے ریسورسز ہے وہ آپ کے مٹیریل ریسورسز یعنی آپ کے ٹینجیبل ریسورسز, اور آپ کے فائنینشیل ریسورسز یعنی آپ کے فائنینسز. اب ان چیزوں میں آپ نے دیکھنا ہے, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیڈ فارورڈ کنٹرول میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ چیزیں آرگنائزیشن میں کس طرح سے فلو کر رہی ہیں, کس طرح سے ان کا یوزیج ہو رہا ہے. اگر یہ یوزیج ٹھیک ہے
تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کہیں کہ جی اس کنٹرول پروسیس کے مطابق کوئی پرابلم نہیں آ رہا, یا کوئی پرابلم ایسا نہیں نظر آ رہا. دا فوکس از آن اینٹیسپیٹنگ پرابلمس. تو کئی دفعہ یہ اینٹیسپیٹ کر لیتے ہیں ہم پرابلمس, ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ پرابلمس ہو سکتے ہیں. An example is in e-recruitment, where firms use the internet to set tests for a large number of prospective employees. So e-recruitment ہو رہی ہے, الیکٹرانک ریکروٹمنٹ ہمارے یہاں بھی پاکستان میں بھی کامن ہوتی جا رہی ہے. rosie.pk ہے, brightspire.com ہے, اس طرح کی بہت سی ویب سائٹس ہیں کہ جو ای ریکروٹمنٹ کا, الیکٹرانک ریکروٹمنٹ کا کام کر رہی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پراسپیکٹیو امپلائیز کے لیے کوئی آپ نے کچھ ٹیسٹ سیٹ کر لیے, کچھ آپ نے چیک مارکس سیٹ کر لیے, تو اس معاملے میں ہو سکتا ہے آپ کو کچھ ریسورسز جو ہیں جو کہ آرگنائزیشن میں فلو کر رہے ہیں, یا کچھ ایسے اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں آپ پرابلمس جو کہ ان ریسورسز سے آ رہے ہیں جو کہ شاید ایکچوئل سچویشن میں آپ کو نظر نہ آئے. مے بی کیس آف ہیکنگ, مے بی اے کیس آف لوور اسپیڈ ایٹ ادر اینڈ, اور وہاں پر آپ کا ٹیسٹ صحیح طرح سے ڈسپلے نہیں ہو رہا. مے بی آپ کے سرور میں کوئی ایشو آ جائے اور آپ کے وہ جو ڈیٹا بیس ہے اس ڈیٹا بیس کو کرپٹ کر دے, کوئی وائرس اٹیک ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایشوز, یہ آپ کے اینٹیسپیٹنگ پرابلمز جو ہے وہ آپ کے اس فیڈ فارورڈ کنٹرول میں نظر آتے رہتے ہیں. کنکرنٹ کنٹرول ہے جی نیکسٹ ہماری بات. کنکرنٹ کنٹرول اٹیمپٹس ٹو سالو پرابلمز ایز دے ہیپن, رن ٹائم بیسس پہ, کہ رن ٹائم بیسس پہ جو پرابلم نظر آیا اس کو سالو کر دیا. اور اسی طرح سے آپ کو جو پرابلم اگر نظر نہیں آ رہا یا پرابلم آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتا تو آپ اس کے بارے میں لا علم ہوتے ہیں, آپ کو نہیں پتا ہوتا. Concurrent control may focus on monitoring the activities of employees to ensure that they consistently match set standards. So concurrent control جو ہے وہ اس معاملے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکٹیویٹیز آف امپلائیز کو نوٹس کرتا رہتا ہے, ایکٹیویٹیز آف امپلائیز کو مانیٹر کرتا رہتا ہے. جیسے کہ آپ کا اٹینڈنس مینجمنٹ سسٹم جو ہے, اب یہ اٹینڈنس مینجمنٹ سسٹم انفیکٹ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جو آپ کو یہ انشور کرتا ہے کہ امپلائیز آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. آپ RFID کارڈ یوز کر لیں, آپ تھم امپریشن کا میتھڈ یوز کر لیں, آپ آئی ریکگنیشن کے میتھڈ یوز کر لیں, تو یہ کچھ بھی میتھڈ آپ یوز کر سکتے ہیں اور آپ انشور کر سکتے ہیں کہ لوگ آفس میں آ رہے ہیں. تو یہ کنکرنٹ کنٹرول ایز اے ٹائپ آف میتھڈ کہ جب رن ٹائم بیسس پہ ہم کسی کا کوئی ایشو ریزالو کرتے ہیں یا ہم امپلائیز کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں پرابلمز نظر آئیں تو ہم ان کو ریزالو کریں گے. مانیٹرنگ آف ایکٹیویٹیز آف آپریٹرز ان کال سینٹرز از این ایگزامپل آف کنکرنٹ کنٹرول, کہ ایکٹیویٹیز آف آپریٹرز جو ہے وہ آپ نے کال سینٹر میں مانیٹر کی. یہ ایک اور اس کی ایگزامپل ہو سکتی ہے. میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ابھی تھوڑی دیر پہلے. دوسری ایگزامپل یہاں پہ ہے کہ جی کال سینٹر میں لوگوں کو آپ, یا کال سینٹر میں آپ جو آپریٹرز ہیں ان کو آپ مانیٹر کرتے ہیں. اب ان کو مانیٹر کرنے کا سب سے بہتر طریقہ جو ہے کہ وہ کتنی کالز پر آور لیتے ہیں ایک چیز, اور کتنی لینتھی کالز ان کی جاتی ہیں. بیکاز ان اے کال سینٹر if you have a very lengthy call, if you have a let's say call of 40 minutes, it's not supposed to be a good thing. It's like you are wasting your money, you are wasting your time, you are in the same time. اگر اس 40 منٹ میں آپ دیکھیں, آپ ہو سکتا ہے 8 سے 10 کالز آپ اور ریسیو کر سکتے تھے, لیکن آپ نے ایک ہی کال ریسیو کی. ہو سکتا ہے پرابلم کمپلیکس ہو, دس کین بی ون آف دا ریزنز, بٹ دا ادر ریزن کین بی لائک مے بی یو آر انایفیشینٹ. آپ کی انایفیشنسی ہے کہ آپ اس پرابلم کو ریزالو نہیں کر سکے, آپ اس پرابلم کو سالو نہیں کر سکے. سو دس از کنکرنٹ کنٹرول. دا تھرڈ از فیڈ بیک کنٹرول. لیکن اس سے پہلے یہ 2 پوائنٹس دیکھ لیں جی. فیڈ بیک, فیڈ فارورڈ اینڈ کنکرنٹ کنٹرول are the two types of control that may feature as part of developing and operating a strategy. But in terms of evaluating strategy, the most commonly used type is feedback control. جب ہم ایویلویشن اسٹریٹجی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو سب سے جو کامن ہے یا سب سے زیادہ جو کامنلی یوزڈ میکینزم ہے کنٹرولنگ کا وہ فیڈ بیک کنٹرول کہلایا جاتا ہے, جو کہ ہماری نیکسٹ ڈسکشن بھی ہے. فیڈ بیک کنٹرول کو ہم دیکھیں گے. It focuses on an organization output with an emphasis on the quantity and quality of products and services produced. So آپ یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ آرگنائزیشن کی آؤٹ پٹ کیا ہے, اور آپ یہ بھی ضرور آپ کی نظر میں ہوتا ہے ایمفسائز اس چیز پہ آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوانٹٹی اور کوالٹی کیا ہے پروڈکٹ اور سروس پروڈیوسڈ کی.
But the feedback control is also used as the basis for matching actual performance against set standards, as explained in other two methods. کہ آپ کے وہ سیٹ سٹینڈرڈز کے حوالے سے ضرور بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ فیڈ بیک کنٹرول بھی یہ کہتا ہے کہ بیسز ہے ایک میچنگ ایکچوئل پرفارمنس اگینسٹ سیٹ ٹارگیٹس کی. ان ای بزنس ٹارگیٹس میں انکلوڈ فائنینشیل, customer satisfaction, sales quality, number of hits on the website, advertising revenue اور number of new customers. So بہت سے طریقے ہمیں بزنس میں یہ فیڈ بیک کنٹرول ہمیں بہت سے طریقے بتاتا ہے جس سے ہم ٹارگیٹس اپنے جو ہیں وہ ان کو سیٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ فائنینشیل ٹارگیٹس ہم سیٹ کر سکتے ہیں کہ جی اتنے پیسے ہمارے پاس آنے چاہیے, یہ کسٹمر سیٹسفیکشن کا لیول ہمیں اچیو کرنا ہے, اتنی سیلز ہماری ہونی چاہیے, کوالٹی آف پروڈکٹ جو ہے وہ اس لیول کی ہونی چاہیے, ہمارا جو فلاں ریسرچ سینٹر ہے یا فلاں ہمارا جو انڈسٹری اسٹینڈرڈ ہے اس کو ہم نے میٹ کرنا ہے. پھر اس کے بعد یہ نمبر آف ہٹس آن دا ویب سائٹ ہے, ایڈورٹائزنگ ریونیو ہے اور نمبر آف نیو کسٹمرز ہے جو کہ اور ہمارے ٹارگیٹس کو شیپ کرنے میں مدد دیتے ہیں. فیڈ بیک انفارمیشن ہیلپس مینیجرز make decisions and undertake the appropriate course of action to ensure the organization achieve its objectives. So یہ فیڈ بیک انفارمیشن جو ہے یہ بیسیکلی مینیجرز کو ڈسیزن لینے میں اینڈ انڈرٹیک دا پراپر کورس آف ایکشن سو دیٹ آرگنائزیشن اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر سکے. اس کام کے لیے ہمیں فیڈ بیک انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے, فیڈ بیک ریکوائرڈ ہوتی ہے. ادروائز فیڈ بیک جو ہے وہ شاید مینیج کرنے کا یا فیڈ بیک کو بہت زیادہ ویلیو کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا, لیکن اسی کی بیسس پہ آپ آرگنائزیشن کے فیوچر کے بارے میں ڈیسیژن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مزید آرگنائزیشن کو مارکیٹ میں رہنا چاہیے, بزنس کرنا چاہیے یا نہیں. یہ ایک فگریٹو ڈسپلے ہے جی فیڈ فارورڈ کنٹرول, کنکرنٹ پروسیس اور فیڈ بیک کنٹرول کا. تو فیڈ فارورڈ کنٹرول جو ہے یہ ڈاؤن ورڈ کام کر رہا ہے, یعنی کہ اینٹیسپیٹس اینڈ پریمپٹس دا پرابلمس. پھر اس کے بعد کنکرنٹ پرابلمس جو ہے یہ ہاریزونٹل اینڈ ورٹیکل ڈائریکشن میں کام کر رہا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سالو دا پرابلمس ایز دے اکر, یعنی کہ آپ اپنے لیول پہ آپ اپنے اس کرنٹ اسٹیٹ کو دیکھ رہے ہیں اور اس کرنٹ اسٹیٹ میں جو پرابلمس آ رہے ہیں ان کو رن ٹائم بیسس پہ سالو کر رہے ہیں. وائل فیڈ بیک کنٹرول از اے فیوچرسٹک اپروچ اور اٹ ورکس اپورڈ, جس کا مطلب یہ ہے کہ سالو پرابلمس ایز دے اکر. سو ڈائریکشن کا فرق ہے کہ یہ فیوچر اورینٹیشن جو ہے وہ فیڈ بیک کنٹرول میں, یہ فیوچر ڈائریکشن جو ہے فیڈ بیک کنٹرول میں وہ ضرور نظر میں ہوتی ہے. وائل کنکرنٹ کنٹرول although it also says solve problems as they occur, but it is horizontal and it's a peer issue, it's a peer based issue. It's like the horizontal communication کیسے ہو رہی ہے, یہ horizontal problems جو ہیں ان کو resolve کرنا ہے. آرگنائزیشنل کنٹرول میں ہم مزید بات کر رہے ہیں جی سیٹ سٹینڈرڈز آف پرفارمنس کی. ہم نے پہلے بھی اس سے پہلے 3-4 دفعہ یہ آج کے لیکچر میں ہی بات کر لی کہ جی سیٹ سٹینڈرڈز آف پرفارمنس ہے. تو یہ ہوتا کیا ہے یا اس کا مقصد کیا ہے, آرگنائزیشن بیسیکلی کیا کر سکتی ہیں, دے ہیو ٹو ڈیولپ اسٹریٹجک پلان اینڈ اسٹیبلش آبجیکٹیوز فار ایچ آف دا فنکشنل ایریاز. کہ یہ اسٹریٹجک پلان بناتی ہیں, اسٹریٹجک پلان بنانے کے بعد آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے ٹو اسٹیبلش دا آبجیکٹیوز فار ایچ فنکشنل ایریاز. ہر ایک فنکشنل ایریا کے آبجیکٹیوز کے بارے میں یہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے. ان ایچ آف دا فنکشنل ایریا اسٹینڈرڈ آف پرفارمنس ول بی سیٹ. ہر فنکشنل ایریا میں, چاہے وہ آپ کا فائنینس ہو, چاہے وہ آپ کا ہیومن ریسورس ہو, چاہے وہ آپ کا لیٹس سے مارکیٹنگ ہو, ان سب ایریاز میں آپ کو اسٹینڈرڈ آف پرفارمنس سیٹ کرنا ہے کہ یہ اسٹینڈرڈ آف پرفارمنس ہے اگینسٹ وچ ایکچوئل پرفارمنس کین بی میئرڈ, اور اس کو دیکھ کے ایکچوئل پرفارمنس میئر کی جاتی ہے. سیٹ اسٹینڈرڈز شوڈ کنٹریبیوٹ ٹو دا آرگنائزیشن اسٹریٹجی فار اچیونگ آبجیکٹیوز. اب سیٹ اسٹینڈرڈز کو آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ سیٹ اسٹینڈرڈز آر کلیئرلی ڈیفائنڈ اینڈ آر اچیویبل. ایسا نہ ہو کہ آپ کے سیٹ اسٹینڈرڈز جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ان ریئلسٹک قسم کے. یہاں پر ہم نے جب گولز کی بات کرے تو ہم نے ایک ورڈ دیکھا تھا جی اسپارٹ.
تو یہاں پر بھی میں اس ورڈ کو ریکال کروں گا, اسپیسیفک, میجریبل, اٹینیبل, ریئلسٹک اینڈ ٹائم اورینٹڈ, کہ آپ کے یہ اسٹینڈرڈز جو ہے یہ اسمارٹ ہونے چاہیے, یا آپ کے آبجیکٹیوز جو آپ ڈٹرمن کر رہے ہیں وہ اسمارٹ ہونے چاہیے. اگر وہ اسمارٹ نہیں ہوں گے تو وہ اچیو نہیں کیے جا سکیں گے, یہ اچیو کرنا بہت مشکل ہوگا. In some instances, it may be necessary to adjust the set standards to better reflect the resources and capabilities within the organizations. So آپ کیا کرتے ہیں, آپ ایڈجسٹ کرتے ہیں سیٹ اسٹینڈرڈس کو اپنے ریسورسز اینڈ کیپیبلٹیز کے ساتھ, سو دیٹ آپ کا کام بہتر ہو سکے, سو دیٹ آپ ایک آرگنائزیشن کے اندر ایک اچھے طریقے سے چل سکے. Second thing in this organization control and evaluation process is measure the actual performance. So there are activities that take place within organizations that can be measured quantitatively. جہاں پر quantitatively بات ہوتی ہے تو وہاں پر ہمارے پاس figures میں اس کی plus اور minus figures جو ہے, یا اس کی جو ایک specific mean point ہے, اس mean point سے اوپر یا نیچے جو ہے وہ lower value اور upper value جو ہے, یہ ایک بہتر آپشن آپ کو, یا بہتر آپ کے سامنے ایک ویو جو ہے وہ پیش کرتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا کوالٹیٹیو. سو مینیجرز جو ہیں دے کین مانیٹر پرفارمنس آف دا فنکشنل ایکٹیویٹیز بائی پرفارمنگ فارمل رپورٹس آن دا ایکچوئل آؤٹ پٹس اچیوڈ اوور اے سیٹ ٹائم اسکیل. ناٹ آل پرفارمنس کرائٹیریا کین بی کوانٹیفائڈ. سو وٹ managers need to do is that they need to think about it کہ not all performance criteria can be quantified. یعنی کہ وہ ہر ایک چیز کو quantify نہیں کر سکتے, لیکن جو quantifiable چیزیں ہوں گی یا quantified کی ہوئی ہوں گی چیزیں, ان کو سمجھنا زیادہ آسان ہے, اور ایک formal reports کو ان بیسس پہ بنانا زیادہ آسان ہے. میجرنگ دا ایکچوئل پرفارمنس کی ہی ڈسکشن ہماری آگے چل رہی ہے جی. مینیجرز نیڈ ٹو گین این انڈرسٹینڈنگ آف دا ویلیو آف ریسورسز اینڈ ایسٹس دیٹ آر ناٹ ایزیلی میجرڈ. اب ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کی ایزیلی میجر نہیں ہو سکتی, جیسے کہ آپ کا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے وہ آپ کے انٹلیکچوئل کیپٹل سے بنتا ہے, تو انٹلیکچوئل کیپٹل کو آپ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے. انٹلیکچوئل کیپٹل آپ کا ایک کوالٹیٹیو ٹرم ہے آرگنائزیشن کے اندر, تو وہ کوالٹیٹیو ٹرم کو آپ کیسے, اس کی انڈرسٹینڈنگ کیسے ڈیولپ کریں گے, اس کے بارے میں کیسے زیادہ جان سکیں گے. Managers need to use their skills and experience to recognize and value of a host of qualitative information that contributes to achieving established set standards of peace. So یہ جو qualitative اور quantitative دونوں قسم کی انفارمیشن ہے, اس انفارمیشن کو آپ اکٹھا کر کے اور تب آپ فارمل رپورٹس پہ, فارمل رپورٹس آن پرفارمنس جو ہیں وہ کمپائل کر سکتے ہیں, وہ آرگنائزیشن کے لیے بنا سکتے ہیں, فارمولیٹ کر سکتے ہیں, آپ کو اس چیز کا فائدہ بھی ہوگا. میجر ایکچوئل پرفارمنس کے بعد ہم بات کریں گے کمپیئر پرفارمنس ٹو سیٹ اسٹینڈرڈز. اوور ٹائم دا فارمل رپورٹس ول ریویل ٹرینڈز that help managers to identify areas where change or modification is required to realign performance with set standards. So آپ کیا کرتے ہیں, ایک فارمل رپورٹس بناتے ہیں کہ جو آپ کی وہ چینج اور ماڈیفیکیشن کو ری الائن کرتی ہے, اس کی پرفارمنس کو, یا ری الائن کرتی ہے ان سیٹ اسٹینڈرڈس کو, سو دیٹ آپ کو پتا ہو کہ ان ایریاز میں آپ کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے. ایکچوئل پرفارمنس جو ہے وہ آپ کو ہو سکتا ہے یو میٹ اور ایکسیڈ دا سیٹ اسٹینڈرڈز ان وچ case no change may be necessary. اگر جو آپ کی ایکچوئل پرفارمنس ہے وہ پوری ہوتی ہے یا وہ بڑھ جاتی ہے آپ کے جو سیٹ اسٹینڈرڈز ہیں, تو اس کیس میں آپ کو there is no change required. When comparing the actual performance with the set standards, it is important کہ managers کو ایک combination of quantitative information جو ہے along with their own experience وہ دی جائے, so that they must know or they must have an idea of variance. They must have an idea of how varied the information can be. The type of change or modification undertaken will depend on managers' ability to correctly interpret what information is telling them about how organization is performing across different functions. So یہ جو evaluate کرنے والا ہوگا, جو آپ کا manager ہوگا جس نے evaluation کا کام کرنا ہے, وہ evaluation کا کام کرنے والا بندہ جو ہے وہ بھی بہت important ہے. اس کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ اس کو انفارمیشن ہو, اس کو اس چیز کے بارے میں پتا ہو کہ وہ جو جس اسپیسیفک ایکٹیویٹی کو, جس اسپیسیفک رپورٹ کو, جس اسپیسیفک فنکشن کو وہ پرفارم کرنے جا رہا ہے, اس کی بھی اس کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے, یعنی کہ اس کو کریکٹلی انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے اباؤٹ دا انفارمیشن دیٹ somebody is telling them.
assess the need for action. یہ assess the need for action جو ہے جی اس کا مطلب ہے the final step in the feedback control process is to determine whether or not actions to change or modify the strategy are necessary. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس فیڈ بیک کنٹرول پروسیس میں, اس فیڈ بیک کے میکینزم میں the change or modification of the strategy are necessary. یہ ضروری ہے یا نہیں ضروری. Where performance dips below set standards, it will require change or modification to the strategy. جہاں پر یہ performance گر جاتی ہے, performance dips below the set standards, definitely وہاں پہ آپ کو strategy کی modification کی, strategy میں change کی ضرورت ہوگی. Analysis undertaken of the reasons for and level of the underperformance and the identification of the activities that are underperforming will determine the scale of change that is required to remedy the situation. So آپ کو کیا چیز چاہیے, آپ کو کیا ریزن چاہیے, یا آپ کو کیا آپ کس طرح سے اس چیز کا اندازہ لگائیں گے کہ یہ اسکیل آف چینج کیا ہونا چاہیے, یعنی اس چینج کتنی بڑی یا کتنی چھوٹی ہونی چاہیے. اب اس کا اندازہ آپ لگاتے ہیں کہ انڈر پرفارمنس کتنی ہے, کتنے آپ پرفارمنس سے کم یا پرفارمنس سے پیچھے کتنے ہیں, ریزنز کیا ہے اس کی, کیا اس کی وجوہات کیا ہے, سو دیٹ آپ ایک بہتر ریمیڈی, آپ ایک بہتر سولوشن, آپ ایک بہتر ریکوائرڈ سولوشن جو ہے وہ دے سکیں, وہ پرووائڈ کر سکیں. سم ٹائمز ہوتا یہ ہے کہ the set standard performance has been changed rather than the strategies. کبھی کبھار وہ اسٹینڈرڈ چینج ہو جاتا ہے, کبھی کبھار وہ جو بینچ مارک ہے وہ چینج ہو جاتا ہے, لیکن آپ اسٹینڈرڈز کے مطابق آپ ناٹ ایگزیکٹلی اسٹینڈرڈ بلکہ ابھی کہہ لیں کہ آپ اس پرفارمنس کے مطابق آپ اسٹریٹجی کو چینج نہیں کرتے. It may become evident that the standards expected are unrealistic or that the environment has changed, thereby making previously set standards redundant. ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ environment change ہونے کی وجہ سے although standards change نہیں ہوئے, لیکن environment کے change ہونے کی وجہ سے وہ set standards جو ہے وہ redundant ہو گئے, وہ آپ کے workable نہیں رہے. تو یہ ایک اور ریزن ہو سکتی ہے جہاں پر where standards are met or are exceeded, then managers will likely stick to the status quo. جہاں پر یہ میٹ کر جائیں گے آپ کے اسٹینڈرڈز یا آپ کے اسٹینڈرڈز ایکسیڈ کر جائیں گے, تو وہ آپ کے مینیجرز جو ہیں وہ پھر اس اسٹیٹس کو کی پوزیشن میں چلے جائیں گے, اسٹیٹس کو کی پوزیشن جو ہے وہ اچیو کر لیں گے. Where performance meets or exceeds set standards may reward workers for their efforts as a mean of recognizing their contribution and reinforcing the positive culture within the organizations. It's not necessary کہ آپ صرف اچیو کر لیتے ہیں, آپ نے صرف ہائی اسٹینڈرڈز اچیو کر لیے تو آپ بہت خوش ہو جائیں, that's all. It's important to share this sense of achievement with other people. تو وہ sense of achievement آپ کس طرح سے شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو ورکرز ہیں, آپ کے جو وہ لوگ کے جو اس ٹیم میں شامل تھے کہ جس نے اس کو ہیلپ کی ہے ایک بہتر پوزیشن اچیو کرنے کے لیے یا ایک بہتر اسٹینڈرڈ اچیو کرنے میں, ان لوگوں کو آپ ریوارڈ کریں, ان لوگوں کو آپ ان کی کنٹریبیوشنز کی کے ریوارڈ میں یا کنٹریبیوشن کی ان کے ایفرٹس کے بدلے میں آپ انہیں کوئی ایوارڈ دے سکتے ہیں, کوئی آپ ریوارڈ دے سکتے ہیں, کوئی آپ انہیں سیلری میں انکریمنٹ دے سکتے ہیں, بونس دے سکتے ہیں. بہت سے طریقے ہیں جو کہ آپ کے ری انفورس کریں گے ایک پازیٹیو کلچر کو, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ایک پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہوگی ود ان دا آرگنائزیشن, اور اس سے لوگ وہ سینس آف اونرشپ لیں گے. اس کے علاوہ لوگ جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ فیوچر میں آج اگر جی مجھے لیٹس سے امپلائی آف دا ایئر کا ایوارڈ ملا ہے تو اگلے سال ہمیشہ دوسرا بندہ کوشش کرے گا یار پچھلی دفعہ اس نے امپلائی آف دا ایئر کا ایوارڈ لیا تھا, اس دفعہ میں ورکر آف دا ایئر کا یا امپلائی آف دا ایئر کا ایوارڈ لوں گا. سو دیٹ از سم ہاؤ ڈسکشن اباؤٹ دا پازیٹیو ری انفورسمنٹ, پازیٹیو کلچر ود ان دا آرگنائزیشن. فائنینشیل ایویلویشن جی ہماری آج کی ڈسکشن کا لاسٹ ٹاپک ہے, اور اس فائنینشیل ایویلویشن میں جہاں تک ہم ورڈلی میننگز میں اگر جائیں تو فائنینشیل ایویلویشن میں ڈسکشن ہوگی ہماری فائنینسز کی, ہماری ڈسکشن ہوگی اباؤٹ دا منی, اباؤٹ دا how much money is required, how much money is needed and things like that. So one of the first measures that managers look at to evaluate the performance of their e-businesses are figures contained in the financial reports. آپ یہ دیکھیں گے financial reports میں کیا figures آپ کے پاس آ رہی ہیں, کتنے amounts لکھی ہوئی آ رہی ہیں.
This gives an immediate overview of the health of the organization. یہ بتاتا ہے کہ اوور آل آرگنائزیشن کی ہیلتھ کیسی, آرگنائزیشن جو ہے وہ کتنے اس کے بینیفٹس اس کے ہیں, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کتنی اچھی حالت میں ہے اس وقت. اور پھر اس کے بعد tells the managers if the current strategy is paying dividends in the form of increasing returns on investment and profitability. اور اس ہیلتھ آف دا آرگنائزیشن کی وجہ سے مینیجرز کو یہ پتا چلتا ہے کہ کیا ڈیویڈنڈز پے کیے جا رہے ہیں. اگر وہ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے تو کیا وہاں پر ڈیویڈنڈز پے کیے جا رہے ہیں یا ڈیویڈنڈز پے نہیں کیے جا رہے, اور آپ کے اس پیسے کو صرف اور صرف آرگنائزیشن اپنے پاس رکھ رہی ہے. although there are rules and regulations, جب ایک پبلک آرگنائزیشن جو ہے وہ اس طرح کے کام نہیں کر سکتی, بٹ اسٹل ڈیویڈنڈز جو ہیں وہ پے کیے جا رہے ہیں and things like that. So most e-businesses struggle to make money in the startup phase, and therefore cash flow is an important measure for determining if the business can stay afloat. So ہر ایک بزنس جو ہے وہ اسٹارٹ میں کافی سارے پیسے اس کو چاہیے ہوتے, کافی ساری انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, and in other words you can say that this cash flow is like blood in the body. So this cash is like blood in the organization. Finances of any business are part of control function. اس وجہ سے کہ جہاں آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں تو آپ اکاؤنٹیبلٹی بھی چاہتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اگر $1,000 جو ہیں وہ آپ کو دیے ہیں فار اے اسپیسیفک پروجیکٹ, تو آپ مجھے $1,000 کا آپ مجھے حساب دیں گے, آپ $1,000 کی مجھے اکاؤنٹیبلٹی دیں گے, آپ مجھے بتائیں گے کہ وہ پیسے آپ نے کہاں خرچ کیے ہیں. اور جب آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ کہاں خرچ کیے ہیں تو دیٹ از to some extent you can say کہ یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا فیز ہے, یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پرپز ہے. فائنینشیل ہیلتھ آف آرگنائزیشن کے بارے میں ہم نے بات کر لی جی. دا مین ایلیمنٹس آف فائنینشیل کنٹرول, جو فائنینشیل کنٹرول کے مین ایلیمنٹس ہیں ان میں شامل ہے جی کیش فلو, ایسٹس, کسٹمر اکاؤنٹس, سپلائرز اور اسٹاک. یہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں, لیکن یہ کچھ ایسی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے دیکھنا ہے, اور یہ نیچے جو ہے یہ 2 پوائنٹس اور بھی دیے ہوئے ہیں جن کو بھی ہم دیکھیں گے. لیول آف شارٹ ٹرم ورکنگ کیپٹل اور liquidity that the firm has to ensure it can operate on a day-to-day basis. یہ کیش فلو جو ہے یہ آپ کا شارٹ ٹرم ورکنگ کیپٹل ہے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ liquidity ہے that the firm has to ensure it can operate on a day-to-day basis. So یہ liquidity یا short term working capital پہلی چیز ہے ہمارے main elements of financial control میں. Second چیز ہے جی short and long term assets. So assets is anything. It's like we have different type of assets. We have tangible and we have intangible assets. So it's all what an organization owns. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کی اونرشپ آرگنائزیشن کے پاس ہے. آرگنائزیشن ان چیزوں کو اون کرتی ہے, وہ چاہے میز کرسی ہو, وہ چاہے آپ کے گاڑیاں ہوں یا کوئی ایسی چیز ہو, یا وہ آپ کے کوئی سروسز, کوئی انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی ہم بات کر لیتے کہ وہ آپ کے آئی پی آر ہوں, چاہے آپ کے وہ کوئی پیٹنٹس ہوں. ان پیٹنٹس کو, انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کو آپ جب بات کر رہے ہوتے تو یہ پیٹنٹس آپ کے بھی, although they are not in tangible form, they are in intangible form, but still they are assets. Customer accounts ہے جی, refers to credit control, terms of credit and payment control, کہ جو آپ کے کسٹمر کے پیسے in out ہو رہے ہیں. Suppliers ہے جی, controlling the risk associated with the supply chain. So this is, suppliers is another important financial control element. Stock ہے جی, methods of controlling and monitoring the stock levels, کہ آپ کا stock جو ہے وہ اوپر ہے یا نیچے ہے, یہ کم ہے یا زیادہ ہے, اس لیول اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے, اس کو آپ نے مانیٹر کرتے رہنا ہے. اور ایک سرٹن لیول سے نیچے اگر آپ کا سٹاک جاتا ہے تو پھر آپ کو تھوڑا سا پریشان ہونے کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ اس سٹاک کے بعد آپ کی مارکیٹ میں کچھ دنوں کے لیے اگر ایک شارٹیج آ جاتی ہے. اگر آپ فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز میں دیکھیں تو یہ چیز بہت زیادہ اسٹرانگ ہے کہ اگر آپ کی کچھ دنوں کی آپ کچھ گیپ آ جاتا ہے مارکیٹ میں, تو ہو سکتا ہے انہی دنوں میں کوئی ایک نیا پروڈکٹ لانچ ہو اور وہ آپ کے بنائے ہوئے کسٹمرز, آپ کے لوئل کسٹمرز کو اپنی طرف کھینچ لے. There are two main financial statements, جو 2 main financial statements ہیں that provide the basic financial information for control and evaluation are balance sheet and income statement. So یہ balance sheet اور income statement جی 2 financial evaluation کی
مین اسٹیٹمنٹس ہیں جن کو ہم نے ریفر کر. یہ تھی ہماری آج کی ڈسکشن جی. فائنینشیل ایویلویشن کے ساتھ ہی میں نے ڈسکشن ختم کی ہے. میں اپنا نیکسٹ لیکچر جلدی لے کے دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا, جس میں ہم ٹیکنالوجی ایویلویشن کے حوالے سے بات کریں گے اور آن ورڈ اس ایویلویشن کو پروسیس کو ہم لے کے چلیں گے. ایویلویشن کے پروسیس ختم کرنے کے بعد یہ ہمارا ای بزنس اسٹریٹجی کا جو یہ ایک مین امپورٹنٹ کمپوننٹ تھا, یاد رکھیں کہ جی یہ ای بزنس اسٹریٹجی کے اس امپورٹنٹ کمپوننٹ میں ہم نے آلموسٹ کوئی 6 سے 7 یا 8 ویڈیوز ہم نے لگائی ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی امپورٹنس کو آپ سمجھیں اور اس کانسیپٹ کو یا اس ٹاپک کو ڈیٹیل سے پڑھیں. اس میں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو ضرور اس کو انکوائر کریں, ضرور اس کو پوچھیں آپ اپنے ٹیوٹر حضرات جو آپ کے ساتھ ہوں گے تھرو LMS. اگر مجھے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یو کین آلسو کانٹیکٹ می ڈائریکٹلی through the website, through the tutors, through our ComStats Institute of Information Technology Virtual Campus. The evaluation process ہم نے دیکھا کہ ایویلویشن پروسیس کیا ہوتا ہے. آرگنائزیشن کنٹرول اینڈ ایویلویشن کو ہم نے دیکھا, اس میں ہم نے کنٹرول کے پروسیسز دیکھے, کنٹرول کے میکینزمز دیکھے, ٹائپس دیکھی. پھر فائنینشیل ایویلویشن میں ہم نے دیکھا کہ جی فائنینشیل ایویلویشن کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور کیا کیا امپورٹنٹ اسٹیپس ہیں, کیا کیا 2 امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹس ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے, اور ان اسٹیٹمنٹ سے ہی ہمیں پتہ لگے گا کہ ہم کیسے کام کر سکتے ہیں, یا ان اسٹیٹمنٹ سے ہمیں یہ آئیڈیا ملے گا کہ how is it possible to achieve a certain set standard, to achieve a certain set target. اب میں اس لیکچر کو ختم کر رہا ہوں جی, لیکن میں اس سے پہلے آپ کو یہ بھی ایک بتا دوں کہ اب آگے کا آپ کا جو فلو ہے وہ بہت ہی تھوڑا سا رہ گیا ہے, جس میں ہم ایویلویشن کی جب ڈسکشن ختم کر لیں گے تو ہم مزید بات کریں گے. گلوبلائزیشن کا ایک ٹاپک ہے اور ایک ہمارا ٹاپک ہے ایفیلیٹ پروگرامز کا. ایفیلیٹ پروگرامز کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کی کتاب میں موجود نہیں ہے, لیکن میں نے صرف اس کورس میں شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دس از دا فیوچر, دس تھنگ از ایون گیٹنگ انٹروڈیوسڈ ان پاکستان. سو اگر آپ اس چیز کو فالو کرتے ہیں, اس بزنس میں آ جاتے ہیں, تو دیر آر پیپل ہو کین ارن, اور ایون ان پاکستان ہو آر ارننگ فرام دیئر ہومز, جو کہ گھر بیٹھے ہوئے کما رہے ہیں, گھر بیٹھ کے کما سکتے ہیں انفیکٹ. تو یہ پے پر کلک کا میتھڈ یا آپ کا ایفیلیٹ پروگرام کا میتھڈ جو ہے یہ پاکستان میں بھی سٹارٹ ہو رہا ہے جی, سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا, اس پہ کافی سارا کام ہو رہا ہے. although it's not that familiar جتنا دنیا کے باقی حصوں میں ہے, لیکن still you can think about it. مزید ایسی کوئی بات نہیں ہے جو کہ آج کے لیکچر کے حوالے سے میں نے کرنی ہے جی. میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا, آپ سے امید ہے کہ نیکسٹ لیکچر میں بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹل دا نیکسٹ لیکچر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.